پھر آیت نمبر 112 میں کہا جاتا ہے بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس شخص نے اپنے چہرے کو جھکا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہوا، فلہ اجر عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں پہلے اسلام کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد محسنون یعنی کہ احسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، پھر وہ اس کے اندر اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، وہ ایمان بن جاتا ہے، اور پھر انسان بہت اعلیٰ درجے پہ جا کے اعلیٰ معیار کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ احسان بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کون سی قبول ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہوگا اور جس کے اندر ایمان اور احسان کی کیفیت ہوگی۔ لہٰذا جو نیکیاں جتا کے، بتا کے، سنا کے کی جاتی ہیں وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے فلہ اجرہ، تو ایسے شخص کے لیے اجر ہوگا، یعنی کہ ایمان کے ساتھ عمل یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ انسان کو جو جنت ملتی ہے یا جو اجر ملتا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے یا انسان کے عمل کرنے سے ملتا ہے؟ تو یہ بہت غور طلب بات ہے کہ دراصل میں انسان کا جو عمل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو لینے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان زمین میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل آتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اجر کا مستحق بنتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ہی بات ہے، لیکن قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو پھر اجر ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ جیسے کہ بارہا مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے بہت زیادہ خوبصورت نکات ہیں، لیکن اس کی مین بات کیا ہے کہ ایسے انسان کو نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ من اسلم، من جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے کہ جو شخص اسلام کے راستے پہ چلے گا، اس کا مطلب ہے کہ انسان جب اسلام کے راستے پہ چلتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دین پہ چلنے کی وجہ سے وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری یاری، دوستیاں، محبتیں، تعلق، مجالس جو ہیں وہ انسان سے چھوٹ جاتی ہیں، تو بعض اوقات انسان کو یہ چیز بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو آیت مبارکہ کا اینڈ کس کے اوپر کیا گیا؟ لا خوف علیہم، ہم جو ہے وہ جمع کا ضمیر ہے، یحزنون جمع کا صیغہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے جنت میں تو اس کے ساتھ پوری ایک کمیونٹی ہوگی، ایک معاشرہ ہوگا، ایک مجمع ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ معاملہ صرف آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں وہ اللہ کی خاطر جن دوستیوں کو، رشتوں کو، نعتوں کو اور جن مجالس کو چھوڑے گا، اللہ اس سے بہتر دوست، بہتر فیملی اور بہتر قسم کی کمیونٹی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ لہذا یہ خوبصورت ربط ہے جو اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔